پورا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ ابو ناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب، ان کا ذاتی نام یوسف ہے۔ صلاح الدین لقب ہے جس کا مطلب ہے ایمان کا صالح۔ تیہی مصر اور شام کا پہلا سلطان اور ایوبی خاندان کا بانی تھا۔ مغرب میں اسے صلاح الدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا تعلق کرد نسلی گروہ سے تھا۔ ان کا خاندان کرد نصرات ہے اور ان کا تعلق آرمینیا کے قرون وسطی کے شہر ڈیوین سے ہے۔ ان کی سلطنت میں مصر، شام، میسوپوٹیمیا، حجاز، یمن اور شمالی افریقہ کے دیگر حصے شامل تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی سوانح عمری، یہ عالمی فاتح ہیرو 532 ہجری 1137 عیسوی میں تکریت موصل امارات میں اس وقت میسوپوٹیمیا میں پیدا ہوا۔ وہ شام کے شہر دمشق میں پلا بڑھا۔ وہ سنی مسلمان تھے۔ ان کا اہلیہ کا نام عصمت الدین خاتون تھا۔ ان کے دادا نور الدین زینگی جو حلب شہر کے بانی اور زینگی خاندان کے بانی تھے، ان کے والد نظام الدین ایوب تیریگریس کے علاقے کے نگران تھے۔ غماد الدین کے مطابق 1174 میں مصر چھوڑنے سے قبل صلاح الدین کے 5 بیٹے تھے۔ صلاح الدین کا بڑا بیٹا الفضل ابن صلاح الدین 1170 میں اور العزیز عثمان 1172 میں پیدا ہوا۔ دوسرا شام میں صلاح الدین کے ساتھ تھا۔ ان کا تیسرا بیٹا ظاہر غازی تھا۔ بعد میں وہ حلب کا حکمران بنا۔ بیٹا مسعود 1175 اور یعقوب 1176 میں پیدا ہوئے۔ 1163 میں نور الدین زینگی نے صلاح الدین کو فاطمی مصر بھیجا۔ صلیبیوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد اپنی مہارت اور تدبر سے وہ فاطمی حکومت کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ اس وقت کی فاطمی خلیفہ الودیع کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات تھے۔ 1169 میں جب اس کے چچا کی وفات ہوئی تو الودیع نے صلاح الدین کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ خلافت میں ایسا عہدہ ملنا ایک نادر موقع تھا۔ صلاح الدین اس وقت کی فاطمی حکومت کے خلاف تھا۔ الودیع کی وفات کے بعد صلاح الدین اقتدار میں آیا اور بغداد میں خلافت عباسیہ سے بیعت کا اعلان کیا۔ بعد میں اس نے فلسطین میں صلیبیوں کے خلاف حملہ کیا اور یمن میں کامیاب مہم کے بعد مصر میں فاطمیوں کا تختہ الٹ دیا۔ 1174 میں نور الدین کے وفات کے بعد صلاح الدین نے شام کی فتح پر توجہ مرکوز کی اور اس نے ذاتی طور پر شام کی فتح کی قیادت کی۔ 1175 کے وسط میں اس نے حماس اور حمص کو فتح کیا۔ شام کے حکمران کے ماتحت زینجی رہنما ایک موقع پر صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے تیزی سے زینگی کی فوج کو شکست دی اور عباسی خلیفہ المستعدی نے اسے مصر اور شام کا سلطان مقرر کر دیا۔ سلطان بننے کے بعد اس نے شمالی شام اور جزیرہ کی حاشیوں سے جنگ کی۔ اس کے بعد وہ 1177 میں مصر واپس آیا۔ 1182 میں اس نے حلب کو فتح کر کے شام کی فتح مکمل کی۔ بے خوف اس نے اپنی ایوبی فوج کی ذاتی طور پر قیادت کی اور 1187 میں حطین کے جنگ میں صلیبیوں کو شکست دی۔ جمعہ 2 اکتوبر 1187 کو اس کے فوج نے محاصرے کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ 7 ستمبر 1191 کو غرسوک کے جنگ میں رچرڈ کی فوج کا صلاح الدین سے تصادم ہوا، لیکن صلاح الدین شروع میں کسی حد تک ناکام رہے، لیکن بعد میں رچرڈ کو پسا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ذریعے رچرڈ یروشلم کو فتح کرنے کی اپنی تمام فوجی مہارت اور لڑائیوں میں ناکام رہا۔ 1192 میں صلاح الدین اور رچرڈ نے راملر کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس سے یہ طویف آیا
اس سے یہ طے پایا کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گا۔